ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور سلسلہ جاری ہے مبارکبادوں کا۔ مبارکباد پیش کی جا رہی ہیں، مبارکبادیں وصول کی جا رہی ہیں، اور اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ایک بہت ہی مشہور و معروف شخصیت انجمن غمخواران عباس کے صاحب بیاض، سینئر صاحب بیاضوں میں ہیں جناب علی ضیاء رضوی صاحب کے بعد جو سینئر صاحب بیاض ہیں وہ ہیں علی رضوی۔ وہ ہمارے ساتھ کینیڈا کے شہر مونٹریال سے جو ہے وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں، تو ہم ان سے گزارش کریں گے کہ وہ بارگاہ جناب زینب سلام اللہ علیہ میں ایک منقبت پیش کریں۔ آپ کو سلام کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام، بہت مشکور ممنون ہے، آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ ہمیں دیا، اور آج کی مناسبت اور وہاں پر چونکہ اس وقت فجر کا ٹائم ہے، آپ جو ہے وہ بارگاہ جناب زینب سلام اللہ علیہ میں ایک ہم چاہیں گے کہ آپ ایک ہدیہ عقیدت جو ہے ہمارے ناظرین کی سماعت کی نظر کیجیے۔ کیا بتاؤں مقام زینب کا، کیا بتاؤں مقام زینب کا، اس میں اعظم ہے نام زینب کا، اس میں اعظم میں تو کیا خود قصیدہ پڑھتے ہیں، میں تو کیا خود قصیدہ پڑھتے ہیں، میرے بارہ امام سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، میرے بارہ ماشاء اللہ، اور بن گیا خود عالم سا کاغذ پہ، بن گیا خود عالم سا کاغذ پر، لکھ رہا تھا میں نام زینب کا، سبحان اللہ، لکھ رہا تھا، چل رہا ہے ادا کی صورت میں، چل رہا ہے ادا کی صورت میں، دو جہاں میں نظام زینب کا، دو جہاں میں، اور دیکھتا ہے حسین کا سجدہ، دیکھتا ہے حسین کا سجدہ، خود بھی رک کر قیام زینب کا، خود بھی رک کر، اور میری بہنوں حجاب لازم ہے، میری بہنوں حجاب لازم ہے یہ تم کو پیام زینب کا، ہے یہ تم کو پیام زینب کا، کیا بتاؤں مقام زینب
زینب کا کیا بتاؤں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مولا پنجتن پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھیں، شاد بہت رکھیں. خوبصورت کلام. شکریہ شکریہ. جی، اور ایک فرمائش کریں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ جو ہے ماشاءاللہ کتنا آپ نے جو ہے وہ اپنی پوری زندگی جو ہے وہ محمد آل محمد کی مدح میں جو ہے وہ صرف کی ہے، تو مجھے پتہ ہے آپ کے پاس کتنے خوبصورت کلاموں کا ذخیرہ موجود ہے. تو میں چاہتا ہوں ایک شعبان کے حوالے سے جس میں کہ اور آئمہ کا بھی ذکر آئے، تو میں چاہوں گا کہ وہ بھی ہمارے ناظرین کے لیے اگر آپ پیش فرمائیں. میری خواہش ہے کہ ایک سبت جعفر صاحب کا کلام بے پیش شک. کروں. ماشاء اللہ کی ثنا ہے، ماشاء اس کے اللہ حساب سے میں پیش کرتا ہوں. ماشاء اللہ. بسم اللہ. گو کہ رب کوئی بھی اللہ کا جیسا نہ ہوا. ابو طالب سا کوئی پالنے والا نہ ہوا. ماشاء اللہ. جس کی آغوش میں پلتے ہوں نبی اور امام، جس کی آغوش میں پلتے ہوں نبی اور امام، پالنے والا کوئی دوسرا ایسا نہ ہوا. اور اس کو اپنا سا بشر کہتے ہیں، خاکی بندے. اس کو اپنا سا بشر کہتے ہیں، خاکی بندے. جس کا سایہ بھی مشیت کو گوارا نہ ہوا. عرش والے بھی چلے آئے سوالی بن کر، عرش والے بھی چلے آئے سوالی بن کر. ان کی خیرات بنا ان کا گزارا نہ ہوا. اور جیسا جلسہ ہوا میدان غدیر قم میں، جیسا جلسہ ہوا میدان غدیر قم میں، ایسا جلسہ کبھی دنیا میں دوبارہ نہ ہوا. جب کبھی دین محمد پہ برا وقت پڑا، جب کبھی دین محمد پہ برا وقت پڑا، آل احمد کے سوا ٹالنے والا نہ ہوا. سورہ حمد میں انعمت علیہم کیا ہے، سورہ
حمد میں انعمتا علیہم کیا ہے گر آل محمد کا قصیدہ بالکل نہ ہوا ماشاءاللہ قبر میں آ کے نکیرین سلامی دیں گے قبر میں آ کے نکیرین سلامی دیں گے سبت جعفر نہ مجھے کہنا جو ایسا نہ ہوا ماشاءاللہ گو کہ رب کوئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وآل بہت محمد. خوبصورت کلام جو ہے وہ نہایت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا اور بہترین آواز میں بہترین پیش آواز میں. کیا. اور دوسری بات یہ کہ استاد کا جو کلام اور استاد کی آواز کی جھلک اس طرز میں اور ان کی یاد کو جی ہاں زندہ جی ہاں کیا تازہ کیا بالکل جو ہے وہ بالکل. بہت ہی مشکور اور ممنون ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کینیڈا سے ہمارے لیے وقت نکالا. اور پروردگار انشاءاللہ پھر کسی جو ہے وہ پروگرام کسی میں اور پروگرام میں جو ہے وہ دوبارہ آپ سے جو ہے وہ منقبت سنیں گے کسی اور مناسبت کے حوالے سے. بہت شکریہ آپ شامل تھے کینیڈا سے ہمارے ساتھ اور اس وقت وہاں پر فجر کا ٹائم غالباً ہو رہا ہے اور امید دعا کرتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں کہ آپ نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی خدمت میں جو منقبتیں اور محمد و آل محمد کی خدمت میں سب میں جو اشعار پڑھے خدا اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے. تو بات ہو رہی تھی ہماری بریک پر جانے سے پہلے کہ اس میڈیا کی افادیت پر کہ جس پہ ہم آج جو ہے اس کی جی میں اس سلسلہ میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے آپ یقین کیجئے کہ ہم یہاں پہ بیٹھے اپنے اہل سنت بھائیوں کی کالیں وصول کرتے ہیں. ہم یہاں پہ بیٹھے ان حضرات کی کالیں جو ہیں وہ ریسیو کرتے ہیں جنہوں نے محض ہدایت کی وجہ سے ہدایت پائی. یہ بڑی انفارچونیٹ سی چیز ہے کہ ہدایت ٹیلی ویژن وہ پہلا ٹیلی ویژن تھا جس نے یو کے اور یورپ میں اردو اور انگلش کی نشریات جو تھیں وہ شروع کی اور آج تک جو ہدایت کا آپ کال لے لیں پھر انشاءاللہ بات ہوگی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں 1 منٹ کے لیے حاضر ہوں. میجر صاحب کی طرف عرض کرنا چاہتا ہوں. میجر صاحب جو آپ نے بات کی تھی نا تو وہ جانتے تھے خدا کی قسم آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے اور بہت ہی پیاری بات ہے. اس پہ میں تائید بھی کرتا ہوں آپ کی اور واقعی مسلمان جانتے ہوئے انہوں نے سب کچھ کیا. یہ آپ کی 100% بات صحیح تھی. لیکن اس کے ساتھ میں ایک اور بھی بات کہتا ہوں کہ میں نے آخر میں جو کہا تھا آپ نے اس پہ توجہ نہیں دی. میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ یہاں ہو گئی ہے باہر بات اب بہانہ نہیں چلے گا. اب میڈیا نے ہر چیز آپ کو بتا دی. آپ کہہ نہیں سکتے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا. اب پتہ ہے آپ جانتے ہو. اس کے باوجود یزیدیت کی طرف جانا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی. حسینیت کی طرف آنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی. اب بی بی پاک نے وہ دیوار جو ہے وہ کھڑی کر دی ہے حسینیت کی اور یزیدیت کے درمیان. خود اپناؤ خود سوچو کیونکہ اب بہانے بازی جو ہے نا وہ نہیں چل سکے. یہ میرا مقصد ہے کہنے کا. آپ نے توجہ نہیں. تھینک یو. مہربانی. بڑی مہربانی. بہت شکریہ. جو ہے یہ میں وہی بات کر رہا تھا افادیت ہدایت ٹی وی کے بارے میں. اور کال لے لیں. یہ کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور علی صاحب تمام مومنین کو میرا سلام ہے اور آپ کے مبارکباد. وعلیکم السلام. علی بھائی نیو کیسل سے. جی علی بات کر رہا ہوں میں. جی ایک بی بی کی شان میں ایک شعر عرض کروں گا. بسم اللہ. ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بنت خاتون جنت بنت علی ہے جناب زینب. گلشن فاطمہ زہرا کی کلی ہے زینب. بے شک. کبھی زہرا کبھی حیدر کبھی آغوش نبی. گویا قرآن کی گود میں پلی ہے زینب. بے شک بے شک کوئی شک نہیں. جب بھی یہ نام لیا ٹل گئی ہر ایک مشکل. جی جی.
یہ تیرا نام ہے یہ ناد علی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. صحیح. بی بی کے حوالے سے یہی کہنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ بی بی کی وہ ذات ہے جس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں آج کربلا زندہ ہے. بے شک بے شک. اور بس ان کے پردے کے حساب سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم بس ان کو دیکھتے ہوئے ہماری ماں بہنوں کو بیٹیوں کو اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے کہ وہ کس طرح سے ان کی زندگی گزری, کس طریقے سے انہوں نے ہر حال میں اپنے پردے کو نہیں چھوڑا کسی بھی صورت. بس ہمیں بھی اسی ان کے طرز عمل پہ زندگی گزارنی چاہیے ہماری لیڈیز کو. اور بس یہ کہنا چاہوں گا. بہت شکریہ. بات پھر وہی ہو رہی تھی, کالر ہیں تو آپ کال لے لیں. بہرحال بات وہی ہو رہی تھی کہ ہدایت ٹیلی ویژن کی افادیت کے بارے میں میرے خیال میں کوئی بچوں سے لے کر بزرگوں تک کوئی ایسا شخص نہیں جو یہ نہیں مانتا کہ ہدایت کی کیا خدمات ہیں. بالکل. مگر گاہے بگاہے کچھ ایسے پراپیگنڈے ہوتے رہے, کچھ ایسی باتیں ہوتی رہی, کچھ ہم سے بھی غلطیاں ہوئیں جس کی وجہ سے ہدایت جو ہے وہ آج تک سٹیبل نہیں ہو پایا. یعنی ہماری اپیل گزشتہ 6 سالوں سے چل رہی ہے کہ 5000 ممبر جو ہیں وہ ہمیں چاہیے. اگر 5000 ممبر نہیں کمپلیٹ ہوتے تو وہ جو مائنس ہر مہینے کا جو بجٹ ہے, آپ کال لیں پھر بات کر لوں گا میں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں محمد علی بات کر رہا ہوں. میں دوبارہ آیا ہوں. ایک اپیل کرنی تھی اپنے سارے مومنین مومنات اور بہن بھائی سے جو بھی ہدایت ٹی وی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہدایت ٹی وی ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور اس کی جس قدر بھی ہم سب سے بھرپور مدد ہو سکتی ہے کریں, کیونکہ یہ مدد بیسکلی ہم میرے خیال میں ان کی کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے. کوئی بات نہیں علی, آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں. تو یہی میں کہنا چاہوں گا کہ ماہ شعبان مبارک مہینے کے حوالے سے جو خوشیوں اور عیدوں کا مہینہ ہے, ہم بھی چاہیں گے کہ ہم بھی ان خوشیوں میں جو ہے وہ شامل ہوں. آپ یقین جانیے گزشتہ 3-4 مہینے سے عباس عابدی جو ہیں وہ فائنانس کے کنٹرولر ہیں اور ڈیلی آپ یقین جانو, یہ میں حقیقت کہہ رہا ہوں آپ سے کہ ڈیلی مجھے انہیں تسلی دینی پڑتی ہے. یعنی ڈپریشن میں کیونکہ ہر روز آج تنہا نہیں گئی ہے, آج فلاں بل نہیں گیا, آج یہ نہیں ہوا, آج وہ نہیں ہوا, اور ڈیلی وہ ڈپریشن میں جو ہے وہ آتے ہیں. پھر تقریباً آدھا گھنٹہ مجھے لگتا ہے ان سے باتیں کرتے ہوئے ان کو جو ہے وہ واپس اسی جوش میں, الحمدللہ جوش ان میں بہت ہے, جذبہ ان میں بہت ہے, مگر یہ ذمہ داری ایسی ذمہ داری ہے کہ تقریباً جیسا کہ ہم نے کہا کہ 50-60 ہزار پاؤنڈ جو ہے وہ ہر مہینے نکلنا ہوتا ہے, اور جو کلیکشن ہے ہماری وہ تقریباً 10 سے 15 ہزار پاؤنڈ ہر مہینے مائنس ہوتی ہے. اس کے لیے پھر ہمیں ہر مہینے دوسرے مہینے جو ہے وہ جب نوٹس ملتے ہیں تو پھر بیٹھ کے اپیل کرنی پڑتی ہے. میں آپ لوگوں سے بھرپور التجا کروں گا کہ پلیز اگر آپ نے ممبرشپ نہیں لی ہوئی, 14 پاؤنڈ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو میٹر کرے. کل جو ہم نے ایڈمن میں نئی بچی رکھی ہے سمر, وہ کسی سے فون پہ بات کر رہی تھی, ہر ایک کو فون کر رہے ہیں, تو وہ آگے سے اس کو جواب ملا کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا. یعنی 14 پاؤنڈ یو کے میں رہتے ہوئے 14 پاؤنڈ افورڈ نہیں کر سکتا. تو خدا گواہ ہے مجھے غصے کی بجائے ترس آیا اس شخص پہ کہ جو مشن مولا کے لیے یا اپنے دین کی تبلیغ کے لیے یا نیکیاں کمانے کے لیے 14 پاؤنڈ, حالانکہ 14 پاؤنڈ وہ دوسرے نہیں تو تیسرے دن جو ہے ایک ٹیک اوے پہ لگاتے ہوں گے. اور اگر 14 پاؤنڈ کی کیا حیثیت ہے اس میں, میں اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں کہ یورپ یا یو کے میں رہتے ہوئے آپ جو ہے وہ 14 پاؤنڈ افورڈ نہیں کر سکتے. تو آپ یقین جانو کہ بجائے غصہ ہونے کے میں نے ان کے لیے دعا کی
کہ پاک پروردگار اس کو شامل ہونے دے اس کار خیر میں. یعنی میں نے آنیسٹلی یہ دعا کی کہ پاک پروردگار اگر وہ نہیں سمجھ پا رہا تو اسے شامل کرو اس کار خیر میں کہ 14 پاؤنڈ کی وجہ سے آپ جو ہے آپ یقین جانیے کہ نہیں کال لے لیں پھر بات کروں گا. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے؟ جی میں منظور حسین بات کر رہا ہوں انڈیا حیدرآباد سے. منظور حسین صاحب انڈیا حیدرآباد سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. یہ میں ہدایت کی بھی چنگی سے بات کر رہے ہیں سر. جی آپ لائیو ہیں, آپ بات کیجئے, آپ آنے آ رہے. ہاں لائیو بات کرو لیکن میں آواز وہاں پہ نہیں آ رہی نا, بات اس کو ادھر چلیں. میرے خیال میں آپ اپنے ٹی وی کی آواز پہلے بند کریں تو پھر آپ کی آواز کلیئر ہوگی. جی السلام علیکم. جی جی آپ اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کر لیجئے تاکہ آپ فون پہ آرام سے بات کریں. انڈیا حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. یہ 14 پاؤنڈ جو ہے نا یہ ہم انڈیا میں دے سکتے ہیں کیا؟ جی آپ انڈیا میں دے سکتے ہیں. یہ جو ٹکر چل رہے ہیں ان میں انڈیا کا بینک اکاؤنٹ کا نمبر وغیرہ آتا ہے. جی ہاں آپ انڈیا کا نمبر دیجیے. امیر مومنین کے اس سے کچھ بڑھ کے نہیں 14 پاؤنڈ کیا ڈبل دیں گے انشاءاللہ. ہم آپ کے اس جذبے کی قدر کرتے ہیں. یہ جو ماشاءاللہ جو ٹکر چل رہا ہے نیلے, آپ کو اکاؤنٹ نمبر وغیرہ میسج کر دیتا ہوں اس سے میں ڈال دیں گے. جی آپ نوٹ کریں, آپ نوٹ کریں. کی ولادت مبارک تمام مومنین کو دنیا کے عالم کے. بہت مہربانی, آپ کو بھی مبارک ہو. آپ جو ہے یہ ٹکر جو بلو کلر میں چل رہا ہے نا نیچے, اس میں انڈیا کا تمام مومنین کے لیے دعا اور تمام مومنین کی دعا میں دنیا کے بہتر جدید خاتمہ اور تمام مومنین اللہ رکھے دعا تمام کے لیے. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم آپ سے رابطہ کر لیں گے. ہم آپ سے رابطہ کر کے آپ کو پوری ڈیٹیل بھی دے دیں گے. آپ کا نمبر ہم نے لکھ لیا. جزاک اللہ جزاک اللہ. جی آپ اگر کسی کے بارے میں بتا رہے تو تھوڑا پانا چاہیے. جی انشاءاللہ ہم آپ کو نمبر بھیج دیں گے. جی نمبر بھیج دیں گے, ہم آپ سے رابطہ کر لیں گے. جزاک اللہ. آپ شامل ہوئے انڈیا کے شہر حیدرآباد سے, اور ایک اور کالر کو شامل کریں گے. میرے خیال میں لائن ڈراپ ہو گئی ہے, آپ دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں پروگرام میں. تو آپ دیکھیں مطلب میں وہی عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں یہ جو 14 پاؤنڈ کی رکنیت آپ لیتے ہیں, یہ نہ آپ میجر کے لیے لے رہے ہیں, نہ آپ باسابدی کے لیے لے رہے ہیں, نہ عدیل کے لیے لے رہے ہیں. یہ آپ اپنے اور مولا کے درمیان جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ ایک پیکٹ کر رہے ہیں, ایک معاہدہ کر رہے ہیں. میں یہاں پہ ایک بات کرنی چاہوں گا, اور یہ کوئی اس لیے نہیں کہ میں آپ لوگوں سے کوئی کسی قسم کی اپریسیشن یا تعریف چاہتا ہوں. آپ سب جانتے ہیں کہ میں ہدایت سے کسی قسم کی کوئی ویج یا وہ نہیں لیتا. صبح جو ہے آتا ہوں اور رات کو واپس گھر جاتا ہوں. تقریباً 2 سے 3 شفٹیں جو ہیں وہ میری موجودگی میں چینج ہوتی ہیں. مگر یہ نہیں کہ میں ہدایت سے نہیں کچھ تنہا لیتا تو میں تنہا نہیں لیتا. میں ہر روز جب اپنے آفس میں آتا ہوں, آپ یقین جانیے میں نے ایک رجسٹر رکھا ہوا ہے جس پہ ٹائم ان لکھتا ہوں, اور شام کو جب جاتا ہوں تو ٹائم آؤٹ لکھتا ہوں. پھر ہفتے کے اینڈ پہ اتوار کو بیٹھ کے میں وہ ٹوٹل گھنٹے اپنے ورک آؤٹ کرتا ہوں. ورک آؤٹ کرنے کے بعد 6.5 پاؤنڈ جو یہاں کی منیمم ویج ہے اس کے حساب سے اسے ضرب دیتا ہوں, اپنی ویج بناتا ہوں اس صفحے پہ. اس میں سے ٹیکس بھی سرکاری جو ہے اکاؤنٹنٹ سے پوچھ کے وہ نکال کے جو باقی بچتی ہے اس پہ لکھتا ہوں ٹو پے. یعنی امام زمانہ نے میری یہ تنہا دینی ہے, اور یہ نہیں کہ امام زمانہ ابھی مجھے نہیں دے رہے, الحمدللہ وہ دنیا میں تو دے ہی رہے ہیں. مگر میں نیچے یہ لکھتا ہوں کہ یا امام مجھے یہ تنہا قیامت والے دن وقت حساب کتاب آپ سے چاہیے, اور نقدی کی صورت میں نہیں چاہیے. گناہوں کی بخشش میں میری مدد کیجیے گا. تو بات یہ ہے کہ آپ بھی وہ جو 14 پاؤنڈ دیتے ہیں
وہ آپ یقین جانیے کہ وہ 14 تو آپ کو واپس ہوں گے، کتنے ہزاروں سے ضرب ہو گے واپس ہوں گے، جی ہاں وہ تو واپس ہوں گے، مگر جو نیکیاں آپ کے کھاتے میں لکھی جائے گی ذرا ان کا بھی شمار کیجیے۔ اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، آپ بات کیجئے، آپ نے کال ملا دی ہے اور خود خاموش ہو گئے ہیں۔ السلام علیکم، اصل میں گفتگو کر رہے ہیں میجر صاحب سے، میں کیسے بات کروں؟ جی آپ مانیے نقوی صاحب، میں چاہوں گا یہ تو صحیح ہے، لیکن کہ میجر صاحب کی گفتگو بھی ہو رہی ہے اور اچھی گفتگو کر رہے ہیں، تو میں اس میں کیسے خارج ہو سکتا ہوں؟ بہت مہربانی۔ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، میں موسوی صاحب آپ کو، میجر صاحب آپ کو اور آپ کی وساطت سے تمام عالم اسلام کو میں بی بی زینب کی ولادت کے بعد سعادت کی مبارکباد دے رہا ہوں۔ خیر مبارک آپ کو۔ ان کا یہ خاتون وہ ہیں کہ جن کی نسبت اتنی اعلیٰ ہے کہ جو پہلے بھی اثر میں شمس تھی اور اب بھی ہے۔ بے شک نانا وہ جس نے دین الہی کو آخر تک تکمیل تک پہنچایا، جی باپ وہ کہ جس کو کل ایمان کہا گیا، بے شک، اور ماں کہ جس کو سردار خاتون جنت کہا گیا۔ بے شک، تو ایسے خاتون کے رتبے کو کون نہیں جانتا، تو سب بھی لوگ جانتے تھے، اب بھی جانتے تھے۔ ماشاءاللہ، یہ خوشی کا دن ہے، تو اس لیے ان کے ان پہلوؤں کو میں نہیں پیش کروں گا کہ جس میں انہوں نے صعوبتیں اٹھائیں، غم اٹھائے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے دین اسلام کی بھی بڑی خدمت کی اور اپنے نانا کا، باپ کا، ماں کا، اپنے ان کے نام کو بہت روشن کیا ہے۔ بہت بہت مبارک ہو آپ سب لوگوں کو، بہت شکریہ، اور دعا کیجیے کہ خدا تعالیٰ ان کے نسبتوں کو، عالی نسبتوں کو، ان کے رتبے کو دوسرے لوگ پہچان۔ الہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ شامل ہوئے، اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے پاس ایک بریک کا ٹائم ہوا جاتا ہے، ایک مختصر سی بریک، واپس آئیں گے پروگرام کو دوبارہ کنٹینیو کریں گے، چلتے ہیں ایک بریک پہ۔